हैप्पी होली। کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے۔ ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پہ مبارکباد دو نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا ادھورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ
اللہ وعلا برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے, مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے, ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا, صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا, فجر کی نماز پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا, اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور پھر نیتا بننے کے چکر میں, چناؤ جیتنے کے چکر میں, غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا معنی سلامتی کا ہے, امن و امان کا ہے, اور یہاں سلم کہا گیا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور ایک معنی اس کا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو تم امن و امان اور سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم اس بات پر غور کریں, کیا ہم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے غلط کام جو ہم کر رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات نفس کی جو ہم پیروی کر رہے ہیں, اپنی منمانیاں جو چلا رہے ہیں ہر کام میں, ہمیں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اسلام لانے کے بعد آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے. اسلام لانے والے کو عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے, اور عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو, اور اونٹ اپنی مرضی سے نہ چلتا ہو, نہ بیٹھتا ہو, نہ اٹھتا ہو, نہ کھاتا ہو, نہ پیتا ہو, بلکہ اس کا مالک جب نکیل پکڑ کے اونٹ کو اٹھائے تو وہ اٹھے, اس کا مالک جب اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اونٹ کو بٹھائے تو وہ بیٹھے, اونٹ کا مالک جب نکیل پکڑ کے اس کو لے کر چلے تو وہ چلے, جب اس کو کھلائے تو کھائے, جب اس کو پلائے تو پیے, اور جب اس کو سونے کے لیے چھوڑ دے تب وہ سوئے. یعنی اونٹ جس کی نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو, ایسے اونٹ کو عرب کہتے ہیں حاذل جمل المسلم, یہ مسلم اونٹ ہے, یہ فرما بردار اونٹ ہے. ہماری ناک میں بھی ایک نکیل پڑی ہوئی ہے, ایک رسی پڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث کی, اور اس کی ڈور محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ہیں.
اپنی مرضی سے جو من میں آئے وہ ہم کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم جو پینا چاہیں وہ پئیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مسلم ہیں، آپ کو وہی کھانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہی پینا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہیں جانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہیں سونا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو اسی عورت کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو کاروبار وہی کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اور ہر کام اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو مسلم نہیں ہیں۔ بہت شارٹ میں ایک جملہ کہہ دیا ہے۔ اگر آپ اپنا مالک کسی کو سمجھتے ہیں اور اس کی بات مان رہے ہیں تو مسلم ہیں، اور اگر آپ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی مالک کی کا پاور نہیں چلتا ہے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام لانے کے بعد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ کیا ہے، یا اس کام کو ہم نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ اسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ ہمیں کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ہمیں جس کام سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو۔